ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے اس وقت اگر بات کی جائے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر حماس نے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کی درخواست پر مشرق وسطی اور آس پاس کے اتحادی ممالک بھرپور طاقت کے ساتھ غزہ میں داخل ہو کر حماس کو سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ مشرق وسطی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موجود امریکہ کی اتحادیوں نے واضح طور پر انہیں اطلاع دی ہے کہ اگر حماس معاہدے نے خلاف ورزی کی تو وہ میری درخواست پر بھرپور طاقت کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے اور حماس کو سیدھا کرنے کے موقع کا خیر مقدم کریں گے۔ میں نے ان ممالک اور اسرائیل کو کہا کہ ابھی نہیں، ابھی بھی امید ہے کہ حماس وہ کرے گی جو صحیح ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر حماس نے ایسا نہ کیا تو اس کا خاتمہ تیز، خطرناک اور بہیمانہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان تمام ممالک کی شکر گزار ہیں جنہوں نے مدد کی پیشکش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ نے پھر اس دعوے کو دہرا دیا کہ انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ نہ کرے۔ منگل کے روز دیوالی کے موقع پر اوول آفس میں بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی کچھ دیر قبل ہی انڈیا کے وزیر اعظم سے بات ہوئی، بہت اچھی بات چیت ہوئی، ہم نے تجارت کے بارے میں بات کی، اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تجارت کا معاملہ شامل تھا، اس لیے میں اس بارے میں بات کر سکا، اور پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر انڈیا پاکستان کا تبصرہ کرنے کی وجہ سے اپوزیشن پھر سے مودی کو گھیرنے لگی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، غزہ پٹی کو لے کر کے حماس تو کچھ نہیں کر رہی ہے، لیکن ظالم صہیونی درندے حد سے زیادہ اپنے دہشت گردی کو بڑھا رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی ٹرمپ یا اس طرح کے لوگ جو ہے بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی حالیہ اس درندے نیتن یاہو نے صاف اور واضح طور پر دھمکی دی ہے، اور اس نے کہا کہ جنگ بندی حماس کو اسرائیل کو دھمکی دینے کا لائسنس نہیں ہے، یعنی کہ ہم کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی قیادت میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ صرف معاہدے تک محدود ہے، زمین پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو جیسے ظالم نے پیر یعنی 20 اکتوبر کو خبردار کیا کہ حماس کے خلاف فوجی مہم ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ بنجمن نیتن یاہو نے اپنی پارلیمنٹ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پر 153 ٹن بم گرائے اور اس کارروائی کو حماس کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا انتقام قرار دیا۔ اس نے کہا کہ ہماری ایک ہاتھ میں ہتھیار ہے اور دوسرے ہاتھ امن کے لیے بڑھا ہوا ہے، امن کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اسرائیل پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، کہتے ہوئے وہ لگاتار حملوں پر حملے کرتا چلا جا رہا ہے۔ جسے اگر بات کیا جائے، قابض ظالم صہیونی درندوں نے جنوبی الخلیل کے علاقے مسافر یتا کی بستی سارورا کو فوجی علاقہ قرار دے کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان درندوں نے یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب صہیونی آبادکاروں نے فلسطینی شہری جمیل العمور کی زیر ملکیت ایک غار پر قبضہ کر لیا اور مقامی فلسطینیوں کو وہاں تک پہنچنے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب مسافریتا کے مختلف علاقوں میں آبادکاروں کے حملوں میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ ان حملوں میں زیتون کے درختوں کی کٹائی، پانی کی لائنوں کی تباہی اور فلسطینی شہروں پر براہ راست حملے شامل ہیں۔ انسداد یہودی آبادکاری کی سرگرم کارکن اسامہ مخامرہ نے بتایا کہ جب توانا دیہاتی کونسل انسانی حقوق کے اداروں نے قابض اسرائیلی فوج سے رابطہ کر کے آبادکاروں کو غار سے نکالنے کا مطالبہ کیا تو فوج علاقے میں پہنچی، لیکن الٹا اس نے سارورا کے علاقے کو بند فوجی زون قرار دیا، جس کا رقبہ تقریباً 402 نم بنتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، قابض صہیونی درندوں نے فوج کی ایک جارح ڈرون کارروائی میں بدھ کی صبح جنوبی لبنان میں ایک لبنانی شہری کو شہید کر دیا جب ڈرون نے اس کی موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا تھا۔ ظالم درندوں کی لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق قابض اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے قصبے عین قانہ میں پرانے قبرستان سڑک پر گزرنے والی موٹر سائیکل پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں اس کا سوار موقع پر شہید ہو گیا۔
لبنانی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ شہید کی شناخت عیسیٰ کربلائی کے نام سے ہوئی، جو عین قانا اقلیم الطفاح کے علاقے میں قابض اسرائیلی ڈرون کے حملے میں جام شہادت نوش کر گیا تھا۔ قابض سالم صہیونی درندوں کی فوج سے لبنان پر حملے اب تقریباً روزانہ کا معمول بن چکے ہیں، جن میں مشرقی اور جنوبی لبنان کی متعدد قصبوں میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں ان حملوں کو حزب اللہ کے ٹھکانوں اور عناصر کے خلاف کارروائیاں قرار دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں لبنانی عوام کے خلاف کھلی جارحیت اور قتل عام ہے۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں کی سیاسی اور سیکورٹی اداروں میں گہرے ہوتے اختلافات کے ایک نئے اشارے کے طور پر قابض اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر زائی حنگبی نے منگل کی شام اپنے عہدے سے سبکدوشی کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان اس کے بعد سامنے آیا جب قابض ظالم صہیونی درندہ وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے اسے آگاہ کیا کہ وہ اس منصب پر نئی شخصیت کا تقرر کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان جنگ کے انتظام اور علاقائی پالیسیوں کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جا رہے تھے، جس کے چلتے یہ سارا کچھ سامنے آیا ہے۔ ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے 2 قابض اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کرنے کی خبریں آئی ہیں۔ قابض اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اپنے بیان میں تصدیق کی کہ تل ابیب نے ریڈ کراس کے ذریعے غازہ کی پٹی سے اپنے 2 قیدیوں کی لاشیں وصول کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ریڈ کراس کے نمائندے القسام بریگیڈز کے ہاتھوں ان دونوں قابض فوجیوں کی لاشیں وصول کر رہے ہیں، جنہیں آج غزہ کی پٹی کے اندر سے نکالا گیا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔